کلیدی کامیابی۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کیونکہ ایک حیرت انگیز دور سے گزر رہے ہیں۔ آج تک انسان کو ترقی کرنے کے لیے اتنے موقع کبھی میسر نہیں ہوئے۔ پرانے زمانے میں ہر ایک کو ہر ہنر خود سیکھنا پڑتا تھا، لیکن آج کل ہر شخص دوسروں کی مدد پر خواہ مخواہ تلا ہوا ہے اور بلا وجہ دوسروں کو شاہراہ کامیابی پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ اس موضوع پر بے شمار کتابیں موجود ہیں، اور اگر جیسے کہ آپ کو مقدمہ بازی میں مشغول ہیں تو رہنمائے قانون لے لیجئے۔ اگر بیمار ہیں تو طبیب یا طب کی کتابوں پڑھنے سے شفا یقینی ہے۔ اسی طرح کامیاب زندگی مختلف موضوعات پر کلید کامیابی، کلیدی مویشیاں اور دوسری لاتعداد کتابیں بنی نوع انسان کے لیے خدمت کر رہی ہیں، اور اس سے ہم لوگ بخوبی واقف ہیں۔ عظمت کا راز۔ تاریخ دیکھیے، دنیا کے عظیم ترین انسان غمگین رہتے تھے۔ کارلائل کا ہاضمہ خراب رہتا تھا اور کسی دوسرے مشہور شخص کو مرگی پڑتے تھے۔ روس کا مشہور وان نیم پاگل تھا۔ خودکشی کی کوشش کرنا کلائیو کا محبوب مشغلہ تھا۔ کانٹ کو ایک غم لے بیٹھا کہ اس کا خط چھوٹا ہے۔ یورپ کی کلاسیکی موسیقی بیمار اور بیزار فنکاروں کی مرہون محنت ہے۔ دنیا کا عظیم مغموم موڈ کی تخلیق ہے اور اکثر جیلوں میں لکھا گیا ہے، لہٰذا غمگین ہوئے بغیر کوئی عظیم کام کرنا ناممکن ہے۔ غم ہی عظمت کا راز ہے۔ تو پھر آج ہی سے رنجیدہ رہنا شروع کر دیجئے۔ بہت تھوڑے ملک ایسے ہیں جہاں غمگین ہونے کے اتنے مواقع میسر ہیں جتنے ہمارے ہاں۔ ابھی چند اشعار پڑھیے۔ ہماری شاعری ماشاءاللہ حزن و علم سے بھرپور ہے۔ سوچئے کہ زندگی پیاز کی طرح ہے، چلتے رہیے، اندر سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں اور ان کے طعنوں کو یاد کیجئے۔ پڑوسی عنقریب آپ کے متعلق نئی افواہیں اڑانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ سے قرض لیا تھا، ایک پائی بھی ادا نہ کی، ویسے جو قرض آپ نے لیا ہے وہ بھی ادا نہیں ہوا۔ زندگی کتنی مختصر ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ شام کی گاڑی سے کوئی بندہ رشتہ دار بغیر اطلاع دیے آ جائے، ان کے لیے بستروں کا انتظام کرنا ہوگا، اور کسی صاحب کو کوئی دوست کھانے پہ مدعو نہ کرے اور دوسرے ہمسایوں کو مدعو کرے تو یہ صاحب غمگین رہتے ہیں، ماتھے پر شکن پیدا کرتے ہیں۔ ہر ایک سے لڑیے، عنقریب آپ اس برتری سے آشنا ہوں گے جو سدا بیزار رہنے والوں کا ہی حصہ ہے۔ وہ احساس جو انسان کو نتشے کا فوق الانسان بناتا ہے۔ اب آپ شاید کوئی عظیم کام کرنے والے ہیں۔ عظیم کام کر چکنے کے بعد اگر موڈ بدلنا منظور ہو تو فوراً بازار سے مسرور ہوں، مسکراتے رہیے یا ایسی ہی کوئی کتاب پڑھ کر اور خوش ہو جائیے۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ حکمہ کا اصرار ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، لیکن تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اپنے آپ کو کبھی مت پہچانو ورنہ مایوسی ہوگی، بلکہ ہو سکے تو دوسروں کو بھی مت پہچانو۔ ایمرسن کہتے ہیں، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی بنتا ہے۔ کچھ بننا اس قدر آسان ہے، کچھ سوچنا شروع کر دو اور بن جاؤ۔ اگر بن نہ سکو تو ایمرسن سے سیکھو اور اس سے پوچھئے۔ خواب اور عمل۔ اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنائیں۔ یہ جامہ اتنا جلد پہنایا گیا جتنا ہو سکے بہتر ہے۔ ان لوگوں سے بھی مشورہ کیجئے جو اس قسم کے جامے اکثر پہناتے رہتے ہیں۔ حافظہ تیز کرنا۔ اگر آپ کو باتیں بھول جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے، فقط آپ کو باتیں یاد نہیں رہتی۔ علاج بہت آسان ہے، آئندہ ساری باتیں یاد رکھنے کی کوشش ہی مت کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ باتیں ضرور یاد رہ جائیں گی۔ بہت سے لوگ بار بار کہا کرتے ہیں، ہائے یہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا۔ اس سے بچنے کی ترکیب ہی ہے کہ ہمیشہ پہلے سے سوچ کر رکھیے، اور یا پھر ایسے لوگوں سے دور رہیے جو ایسے فکرے کہا کرتے ہیں۔ دانشمندوں نے
مشاہدہ تیز کرنے کے طریقے بتائے کہ پہلے پرتی سے کچھ دیکھیے، پھر فہرست بنائیے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا تھا۔ اس طرح حافظہ کی ٹریننگ ہو جائے گی اور آپ حافظ بنتے جائیں گے۔ لہٰذا اگر اور کوئی کام نہ ہو تو آج سے جیب میں کاغذ اور پینسل رکھیے، چیزوں کی فہرست بنائیے اور فہرست کو چیزوں سے ملایا کیجیے، بڑی فرحت حاصل ہوگی۔ مشہور فلسفی شوپنہاور سیر پر جاتے وقت اپنی چھڑی سے درختوں کو چھوا کرتے تھے۔ ایک روز اسے یاد آیا کہ پل کے پاس جو لمبا سا درخت ہے اسے نہیں چھوا۔ وہ مرد عاقل 1 میل واپس گیا اور جب تک درخت نہ چھو لیا اسے سکون قلب حاصل نہیں ہوا۔ شوپنہاور کے نقش قدم پر چلیے، اس سے آپ کا مشاہدہ اس قدر تیز ہوگا کہ آپ اور سب حیران رہ جائیں گے۔ خوف سے مقابلہ۔ دل ہی دل میں خوف سے جنگ کرنا بے سود ہے، کیونکہ ڈرنے کی ٹریننگ ہمیں بچپن سے ملتی ہے اور شروع ہی سے ہمیں بھوت، چڑیل، ہاؤ اور دیگر چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو تاریکی سے ڈر لگتا ہے تو تاریکی میں جائیے ہی مت۔ اگر اندھیرا ہو جائے تو جلدی سے ڈر کر روشنی کی طرف چلے آئیے۔ آہستہ آہستہ آپ کو عادت پڑ جائے گی اور خوف کھانا آپ کے لیے پرانی عادت ہو جائے گی۔ تنہائی سے خوف آتا ہو تو لوگوں سے ملتے رہا کیجیے، لیکن ایک وقت میں صرف ایک چیز سے ڈریے، ورنہ نہ ہو سکے گا کہ اس وقت آپ دراصل کس چیز سے خوف زدہ ہیں۔ وقت کی پابندی۔ تجربہ یہی بتاتا ہے کہ اگر آپ وقت پر پہنچ جائیں تو ہمیشہ دوسروں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے اکثر دیر سے آتے ہیں، چنانچہ خود بھی ذرا دیر سے جائیے۔ اگر آپ وقت پر پہنچے تو دوسرے یہی سمجھیں گے کہ آپ کی گاڑی آگے ہے۔ وہم کا علاج۔ اگر آپ کو یوں ہی وہم سا ہو گیا کہ آپ تندرست ہیں تو کسی طبیب حکیم سے ملیے، یہ وہم فوراً دور ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی وہمی بیماری میں مبتلا ہیں تو ہر روز اپنے آپ سے کہیے، میری صحت اچھی ہو رہی ہے، میں تندرست ہو رہا ہوں۔ احساس کمتری ہو تو بار بار مندرجہ ذیل فقرات کہیے، میں قابل ہوں، مجھ میں کوئی خامی نہیں، جو کچھ میں نے اپنے متعلق سنا سب جھوٹ ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ یہ فکرے زور زور سے کہی جائیں تاکہ پڑوسی بھی سن لیں۔ بے خوابی سے نجات۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو سونے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ بڑے اہتمام سے فلسفی کی کسی موٹی سی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیجیے، فوراً نیند آ جائے گی۔ مجرب نسخہ ہے۔ ریاضی کی کتاب کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے۔ ہمیشہ جوان رہنے کا راز۔ اول تو یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ جوان رہنا کوئی بہت بڑی خوبی ہے۔ اس عمر کے نقصانات فوائد سے کہیں زیادہ ہیں۔ تاہم اگر آپ نے ہمیشہ جوان رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بس خواہ مخواہ یقین کر لیجئے کہ آپ سدا جوان رہیں گے۔ آپ کے ہم عمر بے شک بوڑھے ہو جائیں لیکن آپ پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ جوانوں کی سی حرکتیں کیجئے، اصلی نوجوانوں میں اٹھے بیٹھیے، اپنے ہم عمر بوڑھوں پر پپتیاں کسیے، خضاب کا استعمال جاری رکھیے اور حکیموں کے اشتہاروں کا بغور مطالعہ کیجیے۔ دلیر بننے کا طریقہ۔ دوسرے تیسرے روز چڑیا گھر جایا کریں، شیر اور دیگر جانوروں سے آنکھیں ملائیے، لیکن پنجرے کے زیادہ قریب مت جائیے۔ بندوق خرید کر انگیٹھی پر رکھ لیجیے اور لوگوں کو سنائیے کہ کس طرح آپ نے پچھلے مہینے ایک چیتا یا ریچھ یا دونوں مارے تھے۔ بار بار سنا کر آپ خود یقین کرنے لگیں گے کہ واقعی آپ نے کچھ مارا تھا۔ بے روزگاری سے بچیے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو فوراً امپلائمنٹ ایکسچینج میں درخواست دے کر کسی کھاتے پیتے رشتہ دار کے ہاں قیام کیجیے، اور یہ یاد رکھیے کہ انتظار زندگی کا بہترین حصہ ہے۔ ایک خانگی مشورہ۔ اگر آپ بیوی ہیں اور آپ کا خاوند تھکا ماندہ دفتر سے آتا ہے، آپ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرتی ہیں اور اچھی اچھی باتیں سناتی ہیں تو شام کو وہ ضرور کہیں ادھر ادھر چلا جائے گا۔ لیکن اگر آتے ہی آپ اسے بے بہاؤ سنا دیں، بات بات پر لڑیں اور پریشان کن تذکرے
چھیڑ دیں تو وہ منانے کی کوشش کرے گا اور شام گھر میں گزارے گا۔ اگر کہیں باہر گیا تو ساتھ لے جائے گا، مگر یہ عمل بار بار نہ دہرائیے، ورنہ کہیں شوہر موصوف واپس گھر کا رخ ہی نہ کرے۔ ایک کہانی۔ یا تو لوگ تقدیر کو کوستے ہیں یا تدبیر کو۔ یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ مشہور ہے کہ پہاڑوں میں پارس پتھر ہوتا ہے، جو چیز اس سے چھو جائے سونا بن جاتی ہے۔ ایک شخص نے 6 مہینے کی چھٹی بغیر تنخواہ کے لی اور قسمت آزمائی کرنے نیپال کے پہاڑوں پہ پہنچا۔ کرائے کے جانوروں کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر، شاید کوئی زنجیر پارس پتھر سے چھو جائے، ہر وقت انہیں جنگلوں میں لیے پھرتا۔ دن گزرتے گئے اور کچھ نہ بنا۔ آخر چھٹی ختم ہوئی۔ جانور اور زنجیروں لوٹا کر قسمت کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ جوتا اتارتے وقت معلوم ہوا کہ چند میخیں سونے کی بن چکی ہیں۔ سونار کے پاس گیا، اس نے میخیں تول کر قیمت بتائی۔ یہ پورے 6 مہینے کی تنخواہ تھی۔ اس سے نتائج خود نکالیے، لیکن تقدیر اور تدبیر پر لعنت ملامت نہ کیجیے اور قسمت آزمائی کے لیے پہاڑوں کی طرف مت جائے۔ گفتگو کا آرٹ۔ جو کچھ کہنے کا ارادہ ہو ضرور کہیے۔ دوران گفتگو خاموش رہنے کی صرف ایک وجہ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، ورنہ جتنی دیر جی چاہے باتیں کیجیے۔ اگر کسی اور نے بولنا شروع کر دیا تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اور کوئی دوسرا آپ کو بور کرنے لگا۔ بور وہی شخص ہے جو اس وقت بولتا چلا جائے گا جب آپ بولنا چاہتے ہوں۔ چنانچہ جب بولتے بولتے سانس لینے کے لیے روکیں تو ہاتھ کے اشارے سے واضح کر دیں کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، یا قطع کلامی معاف کہہ کر پھر سے شروع کر دیجیے۔ اگر کوئی دوسرا اپنی طویل گفتگو ختم نہیں کر رہا ہو تو بے شک جمائیاں لیجیے، کھانسیے، بار بار گھڑی دیکھیے، ابھی آیا کہہ کر باہر چل ہی جائیے یا وہیں سو جائیے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ آپ لگاتار بول کر بحث نہیں جیت سکتے۔ اگر آپ ہار گئے تو مخالف آپ کی ذہانت پر شبہ ہوگا۔ مجلسی تکلفات بہتر ہیں اپنی ذہانت پر شبہ کروانا۔ البتہ لڑیے مت، کیونکہ اس سے بحث میں خلل آ سکتا ہے۔ کوئی غلط سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو کبھی مت مانیے۔ لوگ ٹوکیں تو الٹے سیدھے دلائل بلند آواز میں پیش کر کے انہیں خاموش کر دیجیے، ورنہ وہ خام خواہ سر پر چڑھ جائیں گے۔ دوران گفتگو لفظ آپ کا استعمال 2 یا 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل چیز میں ہے۔ اگر آپ نے اپنے متعلق نہ کہا تو دوسرے اپنے متعلق کہنے لگیں گے۔ تعریفی جملوں کے استعمال سے پرہیز کیجیے۔ کبھی کسی کی تعریف مت کیجیے، ورنہ سننے والے کو شبہ ہو جائے گا کہ آپ اس سے کسی کام کے لیے کہنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے کچھ پوچھنا مطلوب ہو جسے وہ چھپا رہا ہو تو بار بار اس کی بات کاٹ کر اسے چھڑا دیجیے۔ وکیل اسی طرح مقدمے جیتتے ہیں۔ دوسروں کو متاثر کرنا۔ اگر آپ ہر شخص سے اچھی طرح پیش آئے، ہاتھ دبا کر مصافحہ کیا، قریب بیٹھے اور گرمجوشی سے باتیں کی تو نتائج نہایت پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ وہ خواہ متاثر ہو جائے گا اور نہ صرف دوبارہ ملنا چاہے گا بلکہ دوسروں سے تعارف کرا دے گا، یہ تیسروں سے ملائیں گے اور وہ اوروں سے۔ چنانچہ اتنی ملاقات اور واقف کار اکٹھے ہو جائیں گے کہ آپ چھپتے پھریں گے۔ ممکن ہے کہ لوگ متاثر ہو کر آپ کو بھی متاثر کرنا چاہیں۔ وہ بلا ضرورت بغیر ہوں گے، آت دبائیں گے اور قریب بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا کسی کو متاثر کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ بالفرض اگر آپ کسی کو متاثر کر رہے ہوں تو خیال رکھیے کہ آپ اور اس شخص کے درمیان کم از کم 3 گز کا فاصلہ، ورنہ وہ متاثر ہوتے ہی آپ سے بغلگیر ہونے کی کوشش کر کے ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ بھی اس سے متاثر نہ ہو جائیں۔ زندگی پہلے ہی کافی پیچیدہ ہے۔ کبھی مت کہیے کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، بلکہ اس سے پوچھے کہیں وہ تو آپ سے مل کر خوش نہیں ہو رہا۔ اگر یہ بات ہے تو خبردار رہیے۔ رشتہ داروں سے تعلقات۔ دور کے رشتہ دار سب سے اچھے ہوتے ہیں، جتنی دور کے ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دور کے رشتہ دار سہانے۔ تربیت اطفال۔ بچوں سے کبھی کبھی نرمی سے بھی پیش آئیے۔
بچے سوال پوچھیں تو جواب دیجئے، مگر اس انداز میں کہ دوبارہ سوال نہ کریں۔ اگر زیادہ تنگ کریں تو کہہ دیجئے جب بڑے ہو گئے سب پتہ چل جائے گا۔ بچوں کو بوتوں سے ڈراتے رہیے، شاید وہ بزرگوں کا ادب کرنے لگیں۔ بچوں کو دلچسپ کتابیں مت پڑھنے دیجئے، کیونکہ کورس کی کتابیں کافی ہیں۔ اگر بچے بیوقوف ہوں تو پرواہ نہ کیجیے، بڑے ہو کر تو جینیس بنیں گے یا اپنے آپ کو جینیس سمجھنے لگیں گے۔ بچے کو سب کے سامنے مت ڈانٹیے، اس کے تحت شعور پر برا اثر پڑے گا۔ ایک طرف لے جا کر تنہائی میں اس کی خوب تواضع کیجیے۔ بچوں کو پالتے وقت احتیاط کیجیے کہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ پھل جائیں، ورنہ وہ بہت موٹے ہو جائیں گے اور والدین اور پبلک کے لیے خطرات کا باعث ہوں گے۔ اگر بچے ضد کرتے ہیں تو آپ بھی ضد کرنا شروع کر دیجئے، وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ موزوں تربیت کے لیے بچوں کا تجزیہ نفسی کرانا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے والدین اور ماہرین کا تجزیہ نفسی کرا لینا زیادہ مناسب ہوگا۔ دیکھا گیا ہے کہ کنبے میں صرف 2 بچے ہوں تو وہ لاڈلے بنا دیے جاتے ہیں، لہذا ہمیشہ 10-12 ہونے چاہیے تاکہ ایک بھی لاڈلا نہ بن سکے۔ اسی طرح آخری بچہ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے بگاڑ دیا جاتا ہے، چنانچہ آخری بچہ نہیں ہونا چاہیے۔ گائز، اگر یہ قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو شیئر کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔